السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج نور رمضان ٹرانسمیشن کا 12واں ایپیسوڈ لیا ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں ہم شیطان اور نفس کی شرارتوں کے بارے میں علامہ صاحب سے جانیں گے۔ تو بنے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہم نے سنا یہی ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں گانے سن رہے ہوتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ اس طریقے کی مغلظات بکرے ہوتے ہیں، اور لڑائی پھڈا اور جھگڑے اس طریقے کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے۔ حضور، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی صلی علیہ، یا ربی صلی علیہ، صلوات اللہ علیہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ شیطان جو ہے اس ماہ محترم کا چاند نظر آتے ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ پیارے محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے جی، اللہ تبارک و تعالی شیطان کو قید فرما دیتا ہے، اور صرف قید نہیں فرماتا بلکہ اسے جو ہے زنجیروں کے ساتھ جگڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی آپ کا سوال ہے کہ جب شیطان قید ہے، شیطان کو جگڑ دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا، تب لوگ یہ گناہ کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ جی، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہے، شیطان نے ہمارے اوپر 11 مہینے محنت کی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک بچے کو آپ 11 مہینے محنت کرواتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کو پھر 12ویں مہینے میں اس کا آپ سالانہ امتحان لیتے ہیں۔ صحیح، یعنی 11 مہینے وہ کتاب کھول کر کے پڑھتا ہے، جی، کتابیں اس کو کھولنے کی پرمیشن ہوتی ہے، کاپیاں کھولنے کی پرمیشن ہوتی ہے، لیکن جب 12واں مہینہ آتا ہے نا، اس کے سالانہ امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اسے کتاب کھولنے کی حاجت نہیں ہوتی، اجازت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کتاب کھولے یا وہ کوئی نوٹ بک کھولے، اس کو زبانی وہ پیپر دینا ہوتا ہے نا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح شیطان نے 11 مہینے ہم پر اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا، اس کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا، میں تو قید ہو جاؤں گا، صحیح، میں تو زنجیروں کے ساتھ جگڑ دیا جاؤں گا، تو میں اتنا اس پر ورک کر کے جاؤں کہ 12ویں مہینے میں نہ بھی رہوں نا، تب یہ سارے وہی کام کرے جو 11 مہینے میں نے اس کو ٹرین کیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ اللہ، تو اب اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ 12ویں مہینے ہم شیطان تو قید دیں، ہم شیطانی کام سے بچیں، تو اس کے لیے ہمیں 11 مہینے شیطانی شر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ صحیح، شیطان جو کام کرتا ہے، جو کام کرواتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اچھا، بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے شیطان کو پہچاننا ضروری ہے۔ صحیح، کہ شیطان کرتا کیا ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کس کام کے لیے جو ہے وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں شیطان کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کے بعد شیطانی کام سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم پورے 11 مہینے شیطانی شر سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو 12ویں مہینے ہمیں پھر انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو سبق 11 مہینے ہم پڑھیں گے وہ سبق ہم 12ویں مہینے بغیر پڑھے سنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بات شاید لوگوں کو جو ہے نا بڑی حیران کن کر دے، میری بات تھوڑی سی عجیب و غریب ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، جی، شیطان نے مجھے یہ کر دیا، شیطان نے یہ کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو بولتے ہیں کہ شیطان نے اسے بہکا دیا۔ صحیح، اب کوئی کسی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دے تو ہم کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا۔ کوئی کسی اولاد کو نافرمان بنا دے تو ہم کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا ہے جی۔ ایسے ہی، کوئی شاگرد اپنے استاد کا بے ادب ہو گیا تو ہم کہتے ہیں شیطان نے سے یہ کام کروا دیا۔ میں کہتا ہوں شیطان نے یہ کام نہیں کرایا۔ اگر یہ سارے کام شیطان کرواتا تو میں پوچھتا ہوں کہ جب شیطان بنا نہیں تھا، جی، جب شیطان نہیں بنا تھا تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ،
صحیح. تو تمام فرشتے فسجدوا، تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے. تو بھائی اس وقت تو ایک ہی شیطان تھا نا. بالکل. تو اب اس وقت شیطان کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا، کس نے بہکایا؟ آج ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. صحیح. آج اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم کہہ رہے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہے، شیطان نے بہکا دیا، نماز سے ہمیں روک دیا. آج اگر لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں شیطان جو ہے نا اس کے اوپر حاوی ہے، روزہ رکھنے نہیں دے رہا. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب شیطان نہیں تھا، عزازیل تھا، اس وقت شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو ساری خصلتیں شیطان کی نہیں ہوتی. خواہ مخواہ میں ہم شیطان کو اتنا بدنام کرتے ہیں، وہ اتنا بدنام نہیں ہونا چاہیے. حقیقت حال یہ ہے. اب توجہ کریں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی. شیطان ہے برا، بالکل بے شک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان کوئی نیک پارسا انسان ہے یا نیک پارسا ہے، ایسا نہیں کہہ رہا میں. بے شک ان شیطان علی لسان عدو مبین. تو لیکن سوال یہ ہے کہ اگر شیطان سب کو بہکاتا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ جی بھائی سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے. تو پھر جب ہمیں غور کرنے پر جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی جب شیطان تھا نہیں، کوئی بہکانے والا تھا نہیں، تو شیطان کو سجدہ کرنے سے جس نے روکا وہ شیطان کا اپنا نفس تھا. صحیح. دراصل جو آج ہم گناہ میں اور بدکاریوں میں، فحاشیوں میں اور یانیت والے کاموں میں جو ہم لگے ہوئے ہیں نا، شیطان کا سارا کام نہیں ہے، بلکہ سارا کام ہمارے نفس کی شرارت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طرح شیطان کو اس کے نفس نے سجدہ کرنے سے روک دیا، اسی طرح آج ہم پر بھی جو ہمارے نفس کی جو شرارت ہے نا، یہ سارے کام کروا رہی ہے. ہم خواہ مخواہ میں ہر چیز کا جو ملبہ اٹھا کر کے آسانی کے ساتھ شیطان کے سر مار دے رہے ہیں. تو یہ ساری شرارت ہمارے نفس کی ہے. صحیح. بھئی غور کرنے والی بات ہے نا کہ جب شیطان تو تھا نہیں، تب شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ تو شیطان کو شیطان بنانے والا شیطان کا اپنا نفس تھا، کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں. تو یہ ساری جو خصلتیں اور ساری شرارتیں ہیں یہ ہمارے اپنے نفس کی ہیں. بھائی اللہ اکبر، اللہ. اچھا علامہ صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے وہ اتنا عمل دخل اس کا نہیں ہے. میں اس کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں شیطان کا دفاع کرنے بیٹھا ہوں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ ہم شیطان پر سارا ملبہ نہیں ڈال سکتے. ساری شرارتیں شیطان کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو اکثر جو شرارتیں نا ہمارے اپنے نفس کی ہوتی ہیں. صحیح. حضور، تو یہ نفس کیا چیز ہے اور اس کی کتنی قسمیں اور یہ کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے؟ دیکھیں، نفس کی جو ہے نا ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن حرف عام کے اندر نفس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. صحیح. ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، صحیح، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، نفس امارہ جو ہے نا وہ اس کا کام ہے کہ صرف آپ کو برائی پر آمادہ کرنا. نفس امارہ کا کام ہے آپ کو ہر طرح سے برائی پر آمادہ کرنا. آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا وہ. صحیح. آپ کو روزہ رکھنے سے روکے گا، آپ کو بڑوں کا ادب کرنے سے روکے گا، آپ کو چھوٹوں پر شفقت کرنے سے روکے گا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا جی، نفس آپ کو جو ہے نا اب بھی، مطلب آپ سے مراد سب کو، ارے ہر انسان کو، اگر کوئی مسجد میں بھی بیٹھا ہو نا، بھئی مسجد تو وہ جگہ، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہاں تو شیطان ہے ہی نہیں، کیونکہ جہاں اذان ہوتی ہے 70 کوسوں دور جو ہے نا وہ شیطان بھاگ جاتا ہے. پھر بھی مسجد کے اندر بھی لوگ اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں، یار مسجد کا ادب نہیں کر رہے. تو یہ نفس امارہ کی شرارت ہے کہ نفس امارہ جو ہے نا کبھی بھی انسان کو حق راستے پر چلنے نہیں دیتا. وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، بار بار آمادہ کرتا ہے. وہ کسی کا قتل کروا دیا، کسی میں نا اتفاقیاں کروا دی، کسی کے ساتھ اس نے جھوٹ بلوا دیا، کسی کے ساتھ اس نے ہیرا پھیری کرا دی، کسی کی غیبت کرا دی، کسی کی برائی کرا دی، کسی کی حسد دل میں جو ہے نا پیدا کرا دی، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ. یہ سارے معاملات جو ہے یہ نفس امارہ کے ہیں. صحیح. اب جب انسان ایک عام سا انسان ہوتا ہے، نفس امارہ کی شرارت میں لگا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان تھوڑا سا بزرگان دین کی صحبت اور سنگت میں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس طرح علماء کی صحبت ضروری ہے، اسی طرح صوفیاء کرام کی بھی صحبت ضروری ہے. جب ہم صوفیاء کاملین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تھوڑا اللہ کا ذکر وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے.
صحیح. دوسری قسم ہے. اچھا نفس لوامہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہم سے، اچھا گناہ تو اس میں بھی ہوتا ہے صحیح، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے نا تو جیسے ہی ہم سے گناہ ہوتا ہے پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے. صحیح. یار یہ کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام جو ہم نے کر لیا نا یہ غلط ہو گیا، یہ کام غلط ہو گیا. یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا ہونا، صحیح. یہ اس نفس کی جو ہے نا اندر یہ بات پائی جاتی ہے صحیح. کہ نفس لوامہ کے اندر یہ ہے کہ کوئی گناہ تو پھر بھی کرے گا وہ، جی. کیونکہ جب تھوڑا تھوڑا ذکر کرے گا تو ویسے اس کا نفس پاک صاف نہیں ہوگا بالکل. پھر، لیکن اس کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے گی کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، وہ ندامت کرے گا، تو اس کا نفس امارہ سے نفس لوامہ ہو گیا. اور پھر جب یہی نفس لوامہ مزید جب اللہ والوں کی صحبت میں سنگت میں بیٹھے گا، اللہ کا نور اس کے سینے میں داخل ہوگا، اللہ کا نور اس کے دل میں داخل ہوگا، اللہ کی ضربیں لگائے گا اور تمام احکام شرعیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لاگو کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اب ایسا صوفی نہ بن جائے کہ نماز مدینے میں پڑھتا ہو اور یہاں بیٹھ کے صوفی بنا ہوا ہو، ہے جی، لنگریں جو ہے نا وہ یہاں پر کھاتا ہو، عبادتیں مدینے میں کرتا ہو، لنگر نذرانے یہاں پر لیتا ہو اور وہ اپنی عبادتیں جو ہے نا بغداد میں اور کچوچا میں اور دیگر بزرگان دین کے مزارات میں جا کر کرتا ہو. ایسا نہیں ہو نا، مطلب شریعت کو ہر حال میں مقدم رکھے، اور شریعت کو مقدم رکھنے کے بعد اسلاف اور بزرگان دین کے طریقے پر جب چلتا ہے، کیونکہ جو پیر کامل ہوتا ہے نا، پیر کامل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے مرید کی نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. صحیح. جب وہ بندہ صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس مرید کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور عطا فرما دیتا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس کے اوپر ہو جاتا ہے نا کہ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے نا تو سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مرشد کی تصویر نظر آتی ہے. صحیح. اسی طرح حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ عبادت گزار اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے آپ. تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ آنکھیں کھولتے تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ سامنے نظر آتی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تسبیح و تحلیل بجا لاتا ہوں، جب میں عبادت و ریاضت کرتا ہوں، جب میری آنکھیں کھلتی ہیں نا تو میری آنکھوں کے سامنے آپ کا جلوہ ہوتا ہے. بظاہر آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے لیکن میں آپ کا جلوہ جو ہے نا وہاں پر محسوس کرتا ہوں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل تو اپنے نفس کو، جو نفس امارہ نفس لوامہ ہے، تو اس کو سرنگو کر کے اپنے نفس کو تو نے نفس مطمئنہ بنا لیا ہے. تو رب کائنات تجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے. اور نفس مطمئنہ جب بنانے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ والے اپنے نفس کو جب سرنگو کر لیتے ہیں اور نفس امارہ اور نفس لوامہ کی تمام جہالت سے، تمام گناہوں سے، تمام لذتوں سے بیزار ہو کر اللہ کی ضربیں لگا کر اس کی تسبیح و تحلیل بجا لا کر جب اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتے ہیں تو رب کائنات فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان حاصل کرنے والی، اے اطمینان پانے والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹا اس حال میں کہ اپنے رب کی جانب کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میری عبادت گزار بندوں کی فہرست میں، وادخلی جنتی، اور پھر تو داخل ہو جا میری جنت میں. سبحان اللہ. تو آج کے دن میں یہی سبق اس ٹاپک کے اور اس موضوع کی مناسبت سے دوں گا کہ ہر وقت شیطان پر ملامت کرنے کے بجائے ہمیں اپنے نفس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ساری خرابیاں، سارے گناہ شیطان نہیں کرواتا. ہم اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو موٹا اور طاقتور کرنے کے لیے ہم اپنے نفس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. اگر ہم اپنے نفس کی پیروی سے باز آ جائیں اور معبود برحق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اور بزرگان دین کی ذات والا صفات سے ہم وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا نفس امارہ، نفس لوامہ، اس سے پھر انشاءاللہ ہم آگے چل کے نفس مطمئنہ کی جانب ہم تشریف لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ
تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو گفتگو ہوئی اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور ایک سب سے اہم چیز کہ جس شخصیت کو آپ نے اپنا پیر بنایا ہے تو اس کی صحبت بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یہی نہیں کہ آپ نے صرف پیر بنا لیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور اس کو بس پیر کا نام جپتے رہنا، یہ نہیں، بلکہ اس کی صحبت بھی ضروری ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمیں اسی محبتوں کے ساتھ اجازت دیں. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلے سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.